السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ محترم حاضرین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، عزیز چھوٹے بچوں، سب سے پہلے میں آپ لوگ اچھے سے میری بات سن لیجئے۔ میں جو تقریر کر رہا ہوں، سن لو، پہلے سن لو، میں جو تقریر کر رہا ہوں لاسٹ میں ہم کسی کو بھی کھڑا کر کے ہم پوچھیں گے۔ ہم اچھا سے سنو، یہاں مقررین تقریر کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ تقریر کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ مطلب خطیب جو کچھ بتاتا ہے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، کس کے لیے بتاتا ہے؟ پروگرام جو رکھا گیا ہے ہنسی مذاق کے لیے، سب اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ مقررین یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں لاسٹ میں کسی کو بھی، خواتین میں سے بھی سن لیجئے آپ لوگ بھی، میں کسی کو بھی کھڑا کر دوں گا اور کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ میں نے کیا بتایا، آپ کو بتانا پڑے گا، اور جو بتائیں گے انشاءاللہ اس کو انعام بھی ملے گا، اچھا خاصا انعام ملے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے تقریر کو سنیے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بدعتیں پھیل رہی ہے نا، آپ لوگ باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ باتیں پھیل رہی ہے۔ غلط جو بدعات و خرافات جو معاشرے میں پھیلتے ہیں، جانتے وہ کیوں پھیلتے ہیں؟ قرآن کو نہ سمجھتے ہیں، حدیث کو نہ سمجھتے ہیں، مولوی صاحب مولوی صاحب ہی کہل کے چلی کر، اتنا ہی ہوتا ہے، سمجھتا ہے کچھ نہیں کوئی۔ اسی لیے پہلے سمجھیے بات کو، پہلے سمجھیے، اسی لیے اچھے سے تقریر کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، کہ تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آ چکے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہاری مشقتیں گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہیں نفع پہنچانے کے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پہ وہ رحم دل ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی امت سے محبت کیا، پیار کیے، اسی طرح سے امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم پہ یہ فرض ہے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا جو طریقہ سکھایا، اسی طریقے سے آج ہمارے اوپر یہ چیز فرض ہوتی ہے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر محبت کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمانوں کا عین تقاضا ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اور صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت کیے
اسی قدر اور اسی طرح کی محبت آج ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کن سے محبت؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے محبت کے نام پہ کیسے کیسے بدعات و خرافات کے کام شروع کر دیے ہیں۔ محبت کے نام پہ سال کے 11 مہینے وہ سوئے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ان کی محبت جاگ جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پیارے نبی سے محبت ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سال کے 11 مہینے محبت نہیں رہتی، اور ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی وہ پیارے نبی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایسی محبت کا کوئی معنی نہیں، کوئی معنی نہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی نظر میں اس کی باپ اور اس کے بچوں سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتا ہو۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ایک انسان کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، ایک انسان کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی بچے کو مار کے دکھا دیجئے، ہمارے سماج سوسائٹی کا کیا حال ہے آج آپ کسی بچے کو آپ مار کے دکھا دیجئے، آپ خالی اس کو ہاتھ لگا کے دکھا دیجئے کسی بچے کو، پورا گھر والا اٹھ کے آ جائے گا لڑائی کرنے کے لیے۔ گھر میں جتنا سامان ہے، چھورا بھالا جتنا رہے گا سب لے کے آ جائے گا لڑائی کرنے کے لیے۔ کیوں؟ محبت کے بنا پہ آپ نے اس کے بچے کو مارا ہے، آپ نے اس کے بچے کو ہاتھ لگایا ہے، سارا لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آ جائے گا لڑائی کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ کیسی محبت ہوتی ہے؟ اس محبت سے بھی بڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا۔ سب انسان کہتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آپ حقیقی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے اندر آپ کے بچے اور آپ کے باپ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے لگے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں پہ وعید سنایا ہے۔ وعید، عذاب بھی آ سکتا ہے۔ کن باتوں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے، کن کن سے؟ کن کن چیزوں سے؟ قل ان کان آباؤکم، اگر آپ کو اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے، وابناؤکم، آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے، واخوانکم، اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت ہے، وازواجکم، اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے، وعشیرتکم، اور اگر آپ کو اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت ہے، واموال اقترفتموها، اور جو مال تم کماتے ہو اس مال سے اگر تمہیں محبت ہے، وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور اگر تمہیں اپنے گھروں سے محبت ہے، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان تمام چیزوں سے تمہیں محبت ہے، فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کے عذاب کا لقمہ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو متاع دنیا سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے زیادہ محبت ہے، بچوں سے زیادہ محبت ہے، تو آپ اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے۔
اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے۔ کتنی بڑی بات ہے محترم حاضرین۔ جب ہم لوگ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہزاروں ایسی مثالیں ملتے ہیں کہ آپ کے صحابہ نے، آپ کے ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، کیسی محبت کی۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ سولی پہ لٹکا دیے گئے ہیں، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ سولی پہ لٹکا دیے گئے ہیں، ان کو پھانسی دینے کی تیاری ہو رہی ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ اور وہاں پہ کفار مکہ جو مکے کے کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے خبیب بن عدی سے کہہ رہے تھے، خبیب تم ابھی اس وقت یہ چاہ رہے ہوگے کہ تمہیں پھانسی سے، سولی سے آزاد کر دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ کیا کہا کفار مکہ نے؟ کہا کہ خبیب ابھی تو تم یہ چاہ رہے ہوگے کہ تم کو سولی سے آزاد کر دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ کیا جواب دیا خبیب بن عدی نے؟ کیا جواب دیا خبیب بن عدی نے؟ خبیب بن عدی نے کہا، لوگو تم یہ کہتے ہو کہ تم مجھے پھانسی سے چھٹکارا دے کے محمد کو پھانسی پہ چڑھا دو، واللہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا خبیب بن عدی نے؟ خبیب بن عدی نے کہا، لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ تم مجھے سولی سے اتار کے محمد کو پھانسی پہ لٹکا دو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت تھی، کیسی محبت تھی۔ موجودہ دور میں، اس زمانے میں انسان لمبی لمبی باتیں کرے گا، بڑی بڑی باتیں کرے گا، لمبی زبانوں سے دعویٰ کرے گا ہمیں رسول سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پوری طرح برائیوں میں اور بیماریوں میں اور گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ ہمیں رسول سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے۔ محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، بہت غمزدہ تھے، بہت غمزدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے آج تم بہت غمزدہ ہو، کیا بات ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں غمزدہ کر رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی مجھے ایک بات ہے جو مجھے غمزدہ کر رہی ہے، میں وہ بات سوچ سوچ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا صحابی نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں زندہ ہیں، صبح آپ کے پاس جاتے ہیں، شام آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، آپ اس دنیا سے انتقال ہو کے جب چلے جائیں گے، آپ جب اس دنیا سے انتقال ہو کے چلے جائیں گے، قیامت کے روز آپ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ رہیں گے اور ہم تو جنت کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے۔ اللہ کے رسول جس طرح سے ابھی صبح میں ہم آپ سے ملتے ہیں، شام میں ہم آپ سے ملتے ہیں، یہ ملاقات، یہ رفیقیت، یہ معیت جنت میں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے، آپ سے ملاقات میں نہیں کر سکتا ہوں جنت میں۔ یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں، یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، انت مع من احببت، جس سے تمہیں اس دنیا میں محبت ہے جنت میں وہ تمہارے ساتھ رہے گا، جس سے تمہیں اس دنیا میں محبت ہے وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ نوجوانوں، آپ نے ایک چیز پہ یہاں پہ غور کرنی ہے۔ کیا غور کرنی ہے؟ اگر آپ کی دوستی ایک کسی سے ہے، آپ کی دوستی، آپ کی محبت اگر شریعت کی بنیاد پہ ہے، قرآن و حدیث کی بنیاد پہ ہے، تو یہ دوستی آپ کو جنت تک لے کے جائے گی،
یہ دوستی آپ کو جنت تک لے کے جائے گی۔ اگر اس دنیا میں کوئی کسی کا دوست ہے، شریعت کی بنیاد پہ ہے، اچھی بنیاد پہ ہے، قرآن و حدیث کی بنیاد پہ ہے، وہ دوستی آپ کو جنت تک لے کے جائے گی، اور جنت میں بھی آپ دونوں آدمی ساتھ ہی رہیں گے۔ ہاں، اس دنیا میں اگر خالی کھلانے پلانے والی دوستی ہے، گھومنے والی دوستی ہے، تو پھر اس کے بارے میں سوچیے بھی نہیں کہ ہم جنت میں ملیں گے، سوچنا بھی نہیں۔ اسی لیے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محترم حاضرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور کل ربیع الاول کی 12 تاریخ بھی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، ساری دنیا میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور ایسی ویسی عید نہیں۔ کیسی عید مناتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ عید الاضحیٰ اور عید الفطر مناتے ہیں، ویسے لوگ عید مناتے ہیں۔ نئے نئے کپڑے پہننا، نئے نئے کپڑے خریدنا، نئے نئے پکوان پکانا، حلوہ پوری پکانا، چنے کے حلوے بنانا، بادام کے حلوے بنانا، پوری دنیا میں یہ خوشیاں منائی جاتی ہے۔ کیوں؟ عید میلاد النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ تو مسلم مسلمان تو مسلمان، آپ غیر مسلم کے زبان سے بھی یہ بات سنیں گے کہ حضرت محمد کا جنم ہوا تھا، اسی لیے لوگ عید مناتے ہیں۔ غیر مسلم آپ کو کہیں گے یہ بات۔ اللہ اکبر! آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حقیقی تاریخ کون سی ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ ہاں، پتا ہوگا 8 ربیع الاول، 12 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول، اتنا ہی پتا ہوگا۔ مورخین اور سیرت نگار کے نزدیک جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ کوئی بھی انسان حقیقی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ 1 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کون سی تاریخ کو سچا مانیے گا؟ کون سی تاریخ کو آپ سچی تاریخ مانیے گا؟ ہاں، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی تھی وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال جو ہوئے تھے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئے تھے۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خوشی منا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ محترم بھائیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ، جلسے جلوس نکالنا، عید میلاد النبی منانا، میں پوچھتا ہوں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ ربیع الاول کا مہینہ کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلسے جلوس نکالے، عید منائی، خوشیاں منائی؟ چلیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چھوڑیے، صحابہ کے زمانے میں آتے ہیں۔ صحابہ نے کبھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید منائی، خوشیاں منائی، جلسے جلوس نکالے، جھنڈے لگائے، روڈ کو جام کیے؟ نہیں ملے گا، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ چلیے صحابہ کا زمانہ چھوڑیے، تابعین کے زمانے میں آئیے، تابعین کے زمانے میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تبع تابعین کے زمانے میں آئیے، تبع تابعین کے زمانے میں بھی آپ کو یہ چیز کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ محترم بھائیو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلسے جلوس نہیں نکالے تو ہم کیوں نکالیں گے؟ پچھلے سالوں میں دیکھا گیا ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا گیا۔ پچھلے سالوں میں اس چیز کا اہتمام کیا گیا۔ محترم بھائیو، جو چیز شریعت میں غلط ہے وہ غلط ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو سوچئے۔ اللہ نے اگر آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو سوچئے، اگر
شریعت میں، اسلام میں عید میلاد النبی اگر منانا جائز ہوتا تو ہم لوگ پیچھے رہتے، ہم لوگ پیچھے رہتے، آپ سے آگے آگے ہم رہتے اور آپ سے بڑا جلوس ہم نکالتے، بڑے جلسے ہم مناتے عید میلاد النبی کے موقع پر۔ جب ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء ہیں، قرآن و حدیث سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ جلسے جلوس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، عید میلاد النبی کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کیوں کریں؟ جب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے تو سوچئے، غور کیجئے اس چیز پہ۔ محترم بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق فہو صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ عید میلاد النبی کے نام پہ، جشن عید میلاد النبی کے نام پہ، جلسے جلوس کے نام پہ پورے روڈ کو جام کر دیتے ہیں، پورے روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں۔ کوئی پھنسا ہوا ہے ایمبولینس میں، کوئی پھنسا ہوا ہے گاڑی میں، کسی کو بینک جانا ہے، کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو کمپنی جانا ہے، نہ جانے کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو پھنسے ہوتے ہیں جام میں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے محترم بھائیوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بعض غیر مسلموں کے زبانوں سے یہ سنا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہوئے سنا گیا، گالی دیتے ہوئے سنا گیا۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم اور آپ ہیں مسلمان ہونے کے حیثیت سے، ہم اور آپ ہیں مسلمان ہونے کے حیثیت سے۔ محترم بھائیوں، جب اسلام میں وہ چیز جائز نہیں ہے تو ہم کیوں کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اتنی پابندیاں؟ کیوں کرتے ہیں اتنے عید میلاد النبی کی پابندیاں؟ محترم بھائیوں، جو چیز شریعت میں جائز نہیں ہے ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ آج ہم نوجوانوں کا آئیڈیل کون ہے؟ فلم کا اسٹار آج ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل ہے، کرکٹ کا اسٹار آج ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل ہے۔ کس کے فین ہو؟ ہاں اس کے فین ہیں۔ کس کے فین ہو؟ اس کے فین ہیں۔ ساری زندگی دوسروں کی چاپلوسی کرتے کرتے گزر گئی، ساری زندگی چاپلوسی کرتے کرتے زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے زمانے میں کیا نہیں پریشانیاں اٹھائی، کیا نہیں دقتیں اٹھائی، اور آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حدیثیں بیان فرمائی اس پہ عمل بھی ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، میں یہ چیز آخری چیز بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب عید میلاد النبی پیارے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، جب عید میلاد النبی صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، جب عید میلاد النبی تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، تو یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ یہ سلسلہ آیا کہاں سے؟ یہ سلسلہ کہاں سے آیا کسی کو نہیں پتہ ہے، بس جھنڈے لے کے نکل جانا سب کو یہ پتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہرے جھنڈے پہ لکھا دیں گے اور لے کے نکل جائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی کے نام پہ روڈ جام کر دیں گے، ہاں بس ہو گیا۔ ارے یہ شروع کہاں سے ہوا؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ عید میلاد النبی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ محترم بھائیوں، 625 ہجری میں عراق ملک میں ایک گاؤں تھا اربل، عراق کے ملک میں ایک گاؤں تھا اربل، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ملک مظفر۔ جس کا کیا نام تھا؟ ملک مظفر۔ سب سے پہلے 625 ہجری میں سب سے پہلے یہی جو بادشاہ تھا ملک مظفر، اسی نے عید میلاد النبی کا سب سے پہلے آغاز کیا۔ سب سے پہلے ملک مظفر جو عراق نام کا تھا، عراق ملک میں اربل نامی گاؤں کا جو بادشاہ تھا ملک مظفر، جو فرقہ باطنیہ کا تھا، فرقہ باطنی کے وہ لوگ تھے، وہ لوگ فرقہ باطنیہ کی ذہنیت تھی۔
سب سے پہلے وہی بادشاہ نے اس چیز کو ایجاد کیا، اور وہیں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں اور ساری دنیا بھر میں اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ساری دنیا بھر میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ محترم بھائیو، سب سے آخری چیز میں یہی کہوں گا، ابھی میں اٹھاؤں گا کسی نوجوان کو، تیار رہیے۔ سب سے آخری میں یہی چیز میں کہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ دنیا کے سارے لوگوں کو چھوڑ کے اپنے دل میں قرآن کو بسائیے، اپنے دل میں حدیث کو بسائیے۔ محترم حاضرین، جس دن ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق آ جائے گی، اس دن ہم اپنی زندگی پہ پوری طرح سے اللہ کی نظر میں نور نظر ہو جائیں گے، اور ہم جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور وفات دے تو اسلام پر وفات دے۔